ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی سپورٹر ہیں وہ اندھا یقین کرتے ہیں عادل راجہ کے اوپر. وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، باجوہ کا ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے تو رہی ہیں. لیکن جو عمران خان کے ثبوت ہیں اسی میوے شجاعت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، عمران خان کے دامن پہ جو داغ لگ چکے ہیں نا، بہت بری طرح جو داغ لگ چکے ہیں، اب قومی یوتھ اس کو صاف کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. ایک بد کردار انسان کو دوبارہ صادق اور امین سچا امت مسلمہ لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا، وہ داغ صاف کرتے کرتے، عمران خان کا دفاع کرتے کرتے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان کے دامن پہ داغ تو ہم صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان کو الٹا ہی دلدل گندگی کے ڈھیر میں پھنسا دیا ہے. بری طرح عمران خان کے جو پہلے تو داغ تھے نا، پورا چہرہ کھول کے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوری پاکستانی قوم آپ لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہے. ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ کون کیا ہے اور کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں کی طرح ان کے اندر قوم کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح عمران خان کا بیان سنا، کہا کہ ویری گڈ خان صاحب، 12 بجے جو عمران خان کا بیان آ گیا تو اگر وہ پہلے والے سے میچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پہلے والے کو ڈیلیٹ کر دو کہ وہ تو جی فیک ہے، وہ تو سازش ہے، وہ تو عمران خان کا بیان نہیں ہے، وہ تو ایڈٹ کیا ہوا ہے. قوم اس طرح بے وقوف نہیں ہے. قوم ریکارڈ رکھتی ہے. قوم کی جو یادداشت ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ عمران خان کے اوپر یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کے جو الزام لگ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہے کہ یار یہ تو اب حقیقت کھل کے عوام کے سامنے آ گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو الزام لگانے والے ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگا دیں، ان کی جو اصلیت ہے وہ بھی قوم کے سامنے رکھ دیں. تو یہ پوری تفصیل بتانے سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. ناظرین، عمران خان کے اوپر جو آڈیوز اور ویڈیوز کو بری طرح یعنی کہ یہ بے نقاب ہو گیا ہے، تو اس طرح قومی یوتھ کا ایک سوشل میڈیا کا بہت ہی ایکٹیو اس کا عمران خان کا سپورٹر ہے، سابق فوجی افیسر ہے، عادل راجہ اس کا نام ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ باجوہ کی کلاس لیتا ہے، انڈیویجول آرمی کی جتنی بھی ہیں بہت ساروں کو وہ لیتا ہے، لیکن اصل میں اس کی پہچان کس سے ہے کہ وہ عمران خان کا شہدائی ہے. عمران خان کو وہ فل سپورٹ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب اس نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی آڈیوز ویڈیوز، عمران خان کا جو اصل بد کردار بدنماد چہرہ ہے وہ تو عوام کے سامنے آ گیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ چلو جو عمران خان کے ساتھی تھے، جو عمران خان کا باجوہ ہے، تو یہ کام تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ان کا کردار ہے باجوہ کا وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جائے. ایک تو یہ چیز الحمدللہ کنفرم ہے کہ الحمدللہ شروع سے ہم کہتے تھے کہ عمران خان کے دور میں بدترین کردار جن شخص کا رہا ہے وہ عمران خان، باجوہ اور ثاقب نثار کا. ان لوگوں نے جو ظلم کیا پاکستانی مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، گستاخوں کو انہوں نے رہا کیا، تو آج اللہ کا کام دیکھو کہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سرے بازار ننگا کر رہے ہیں، اور عوام دیکھ رہی ہے اور عوام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب باجوہ کے خلاف اس عادل راجہ نے کیا کیا کہ اس نے پاکستان کی مشہور چال ماڈلز کا نام لیا، ایکٹریس ہیں ان کا نام لیا کہ یہ باجوہ یعنی کہ سیب ہاؤس DHQ میں جاتی تھیں، ان کو استعمال کرتے تھے، پھر جو سیاستدان آتے تھے ان کو بھی پیش کیا جاتا تھا اور ان کے سامنے یعنی کہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی، پھر اس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا. اچھا، اس عادل راجہ نے اب کیا کیا کہ باجوہ کے اوپر ڈال دیا. بھائی باجوہ کے اوپر ہو یا عمران خان کے اوپر ہو یا جس ہم سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں، چاہے نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، باجوہ ہو، ثاقب نثار ہو، عمران، ایک ہی گندی نالی کے کیڑے ہیں. ہم کسی میں کوئی اچھا فرق نہیں سمجھتے. سب جتنی بھی ہیں اس ٹائم کے پاکستان کے سیاستدان، یہ ان کا کام ہی یہی ہے اور دوسرا کام ہی نہیں ہے. تو اس نے ڈال دیا، وہ کہتا ہے کرتا ہے. تو جس کا اس نے نام لیا ہے، کھل کے اس نے نام نہیں لیا لیکن سوشل میڈیا کے ان کے نام اوپن آ گئے ہیں. ایک میوے شجاعت ہو گئی، ایک میرا خان، ایزا خان ہو گئی اور سجل علی ہو گئی، کہ یہ خاص اصل مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اس کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے. عادل راجہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی سپورٹر ہیں وہ اندھا یقین کرتے ہیں عادل راجہ کے اوپر. وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، باجوہ کا ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسے کاموں میں ملوث رہی ہے. آپ عمران خان کا دور دیکھ لیں، اس ٹائم بھی ایک ایٹم سانگ کیا تھا اس نیلم منیر نے، تو اس ٹائم بھی بڑی تنقید ہوئی تھی. اچھا، یہ تو رہی ہیں، لیکن جو عمران خان کے ثبوت ہیں اسی میوے شجاعت کے حوالے سے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور یہ جو اداکاریں اپنی صفائی دے رہی ہیں نا کہ نہیں نہیں یہ جی ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہے، ہم تو پاک دامن ہیں،
ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. تو پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ماڈل اس کا میں کچھ حقیقت اپنے میرے سامنے جو واقعی پیش آئے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے. تو اس عادل راجہ نے کہا ہے کہ بھئی مہوش حجات ہو گئی یا میرا خان ہو گئی یا دوسروں کا یہ آرمی کے کھیل ہے, لیکن ان کو بھول گئے. جو قومی یوتھ ہے نا, ان کی یادداشت بہت کمزور ہے, یا کمزور ہے یا یہ جاننا نہیں چاہتے. یہ دوسرے لوگوں کی طرح بھول نہیں جاتے, دوسرے لوگ ان لوگوں کی طرح بھول نہیں جاتے. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو عمران خان وزیر اعظم بنتے ہوئے جو عمران خان نے بڑے کارنامے کیے تھے نا, بڑے کارنامے, امت مسلمہ کا لیڈر ہو گیا, یہ جو بڑے کارنامے, تو اس میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس نے سب سے پہلے مہوش حیات کو صدارتی تگمہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا. تو اس ٹائم بھی تنقید ہوئی تھی, تو جو صدر علوی ہے نا, اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو اس مہوش حیات کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تھا کہ آپ نے مہوش حیات کو تگمہ دینا تھا. تو اس نے ایک خوبصورت جواب دیا تھا, وہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. تمغہ کو مہوش حیات صاحبہ کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا. اتنے سینئر آرٹسٹ موجود ہیں, اتنی کانٹروورسی سوشل میڈیا بنی کہ آپ نے, میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا الزام نہیں لگا رہا, جو میڈیا نے تو خیر بہت ہی سوشل میڈیا نے تو بلو دا بیلٹ گئے, وہ تو گھٹیا سوچ کی عکاسی ہے. جب میرے پاس لسٹیں آئیں تو پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے طور پر آئیں, اور میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ نو واٹ واز دا میرٹ, اینڈ آئی ایم شیور شی ڈیزروز میرٹ, جنہوں نے اس کے لیے ایوارڈ کی تجویز دی. جب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے یہ آیا تو میں نے ایک بھی کسی ایوارڈ کو روکا نہیں. اب ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عارف علوی کہتا ہے کہ میری جرأت ہے, وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان کے مشورے سے میں نے اس کو تگمہ دیا ہے, حسن کارکردگی. اب عمران خان جو ہی وزیر اعظم بنا تو اس کو کوئی پاکستان میں کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگا, اس کو مہوش حیات اچھی لگی, اور اس نے رول ماڈل بنا کے پاکستان کی نوجوان لڑکیوں کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اگر آپ بھی اس کی طرح ڈھمکے لگاؤ گی, آپ بھی اس طرح خوبصورت رازیں گزارو گی وزیر اعظموں کا صدروں کے ساتھ, یعنی کہ وزیروں کے ساتھ, پولیٹیشن کے ساتھ, اس کے بعد جرنیلوں کے ساتھ, تو آپ کو بھی تگمہ حسن کارکردگی دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے امت مسلمہ کے لیڈر کا کام تھا کہ اس کو کوئی بھی یاد نہیں آیا, لیکن مہوش حیات یاد تھی. تو اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو فلم انڈسٹری ہے یہ ماڈل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سچا واقعہ پیش کرتا ہوں. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. میرا ایک دوست ہے, اس کا ایک کزن ڈراموں میں کام کرتا ہے, تو وہ اکثر انڈسٹری میں جاتا تھا, اس کے مختلف ایکٹرز کے ساتھ اس کی پکچر وغیرہ بھی تھی. جو میرا دوست تھا تو وہ ایک دن مجھے بتا رہا ہے کہ ایسے بات کرتے کرتے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کزن سے پوچھا ہے کہ یار یہ فلم انڈسٹری کا ماحول کیسے ہوتا ہے. یقین کر ناظرین کہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو فلم انڈسٹری ہے نا, یا یہ جو ماڈل ہے, ہو بھی نہیں سکتا. یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ انڈسٹری تو دور کی بات, اداکارہ فلم انڈسٹری تو دور کی بات, اگر کوئی لڑکی ماڈل میں بھی آ جاتی ہے وہ پاک دامن نہیں رہ سکتی, ناممکن ہے. اگر وہ خود رہنا چاہے بھی تو ان کو کوئی پاک دامن نہیں رہنے دیتا ہے. اکثر بہت ساریاں لڑکیاں کمپرومائز کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی, ماڈل نہیں بن سکتی, ایکٹریس نہیں بن سکتی. پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے, اور یہی بہترین سامان ہوتی ہیں ہمارے پولیٹیشن کے, ہمارے جرنیلوں کے, اور وہ لوگ انہی کو. اب دیکھو نا, کوئی بھی سیاسی لیڈر آتا ہے وہ فلم کے اوپر بات کرتا ہے, فلم انڈسٹری کے اوپر بات کرتا ہے, ناچ گانے کے اوپر بات کرتا ہے, کیونکہ بھی ان کا سامان ہوتا ہے. تو اب ناظرین یہ لوگ نا خود بے نقاب ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے جو کرتوت کالے دھندے ہیں نا یہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے, یار ہم کیا کہیں. لیکن عوام پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عوام کہتی ہے نہیں, یہی مخلص ہیں, یہی ہمارے لیڈر ہیں, یہی صادق اور امین ہیں, یہی پاکستان کو لگائیں گے. لیکن میں 2 دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ جو آدمی بد کردار ہے عمر کے لحاظ سے, یار دیکھو میں کتنی بار کہا چکا ہوں کہ 70-75 سال, باجوہ کی کتنی عمر ہے, عمران خان کی کتنی عمر ہے, یہ کتنی ان کی عمر ہے. دیکھو اس عمر میں لوگ حجا کرتا ہے کہ یار یہ بزرگ ہیں, لیکن اس عمر میں ان کے کام ہیں, تو جوانی میں ان کا چہرہ کیسے ہوگا. اور جب یہ بد کردار انسان بدنماد داغ لے کے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے لیڈر بنتے ہیں, اور عوام کہتی ہے کہ نہیں یار یہ صادق اور امین ہے. یہ کوئی صادق امین نہیں ہے, کوئی ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, کوئی ان کو اسلام کی فکر نہیں ہے. بس صرف یہ عیاش لوگ ہیں, اپنی عیاشی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں, اپنی عیاشی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم حکمران بن جائیں, ہم کو پروٹوکول مل جائے, ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں اور خوب موج مستی کریں. کسی کو پیسے بنانے کا شوق ہے, کسی کو راتیں رنگین کرنے کا شوق ہے, کسی کو پروٹوکول کا شوق ہے. عوام کو کسی کا بھی شوق
نہیں ہے، اور جب تک عوام ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے ہمارا پاکستان کا یہی حصہ رہے گا۔ اور پاکستان کا واحد جو حل ہے یقین مانے وہ علماء اکرام ہے، علماء اکرام کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی مستقبل روشن نہیں ہے، وہ تاریک ہی تاریک ہوتا جائے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اکثر سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔